الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. یہ وہ لوگ ہیں اپنے دین کو لہو اور لعب بنا دیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ آج ہم نے ان کو بھلا دیا جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں اور جنتیوں کے درمیان مکالمے کا تذکرہ فرمایا کہ جہنمی پکاریں گے اہل جنت کو، کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر پانی ڈال دیجئے، او مما رزقکم اللہ، یا اور کوئی مشروبات میں سے کوئی نعمت جس کے ذریعے سے ہم راحت حاصل کر سکیں۔ تو اہل جنت کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے پانی کو بھی اور باقی رزق کو بھی کافروں پر حرام قرار دیا۔ یہ اس وقت ہوگا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں باقی رہنے والے رہ جائیں گے، جن کی سفارش یعنی جن کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں کسی لمحہ جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے، کچھ اعراف میں ہوں گے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، آخر میں یہ گفتگو ہوگی۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی، صفات مذمومہ، اخلاق ذمیمہ، اخلاق سیئہ بیان فرمائے، جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم رہے۔ فرمایا یہ کافر لوگ وہ ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو لہو اور لعب کر دیا۔ ان کا دین کون سا ہے؟ دو حیثیتیں ہیں اس کی۔ ایک تو انسان خود اپنا دین بنا لے، ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دین اتارا۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے الگ الگ اصول اترے ہیں۔ بنیادی اصول تو ایک ہی تھے، توحید، رسالت اور قیامت۔ تو باقی جو ارکان تھے اس میں تبدیلی ہوتی رہی، اور آخری دین وہ بھی وہی ہے، توحید اور رسالت اور قیامت پر ایمان۔ باقی سارے اس کے متعلقات ہیں یا احکام ہیں۔ تو انہوں نے اپنا دین جو سب کا ایک آ رہا ہے وہ بھی تبدیل کیا، اور اسی طرح جو الگ الگ احکام آئے وہ بھی تبدیل کیے۔ دین تو اصل ان کا وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن انہوں نے اس کو مذاق بنا دیا۔ کیسے مذاق بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے دو لفظ بولے، لہوا ولعبا۔ تفسیر روح المعانی میں لہو کا معنی کیا ہے صرف الہم الی ما لا یحسن ان یصرف بہ۔ فرمایا کہ انسان اپنی فکر کو ایسی جگہ استعمال کرے جہاں استعمال کرنا اچھا نہیں ہے، تو اس اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو وہاں استعمال کرنے کو لہو کہتے ہیں۔ اور لعب کہتے ہیں کہ انسان اپنے کردار کو وہاں استعمال کرے جہاں کردار کو استعمال کرنا اچھا نہیں ہے۔ یعنی جس کو ہم بچے کی فکر اور بچے کا کام کہتے ہیں، بچے کی جو فکر سوچ ہوتی ہے وہ بچپنے کی وجہ سے صحیح نہیں ہوتی، وہ آگ میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے۔ اسی طرح نقصان دہ چیز کو حاصل کرنے پر والدین کے ساتھ جھگڑا بھی کرتا ہے، یعنی وہ اپنی جو فکر ہے اس کو ایسی جگہ استعمال کرتا ہے جہاں اس کے لیے استعمال کرنا اچھا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کا جو کردار، اس کے جو افعال ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے، والدین اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہو کر اپنے دین سے ہٹ کر اپنے دین کے لیے وہ فکر استعمال کرتا ہے جو اس کے لیے اچھی نہیں ہے، اور اپنا کردار وہ استعمال کرتا ہے جو اس کے لیے اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ مکمل دین سے بھی ہٹ کر کفر میں چلا جاتا ہے۔
اور فرمایا وغرتہم الحیات الدنیا، دوسری وجہ ان کے کفر کی کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایمان والے کے لیے قید خانہ فرمایا ہے، فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، یعنی ایمان والے کو تو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے کہ یہ کام کرنا یہ نہیں کرنا، جس طرح قیدی کو پابند کیا جاتا ہے، اس کو ایک حد میں رکھا جاتا ہے، اس سے باہر اس کو اجازت نہیں ہوتی، ایمان والے کی حدود قائم کی ہے، اس سے باہر اجازت نہیں ہے۔ اور کافر کھلا چھوٹا پھرتا ہے، جہاں مرضی کھائے، جہاں مرضی دیکھے، جو مرضی کرے۔ تو اس دنیا کی رونق نے ان کو دھوکے میں ڈالا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر خواہش کو پورا کرنے کا جو جذبہ ہے وہ دین میں اس کی حدود قائم ہے کہ اس کے اندر اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ خواہش ادھر سے بھی پوری ہو رہی ہے، ادھر سے بھی پوری ہو رہی ہے، وہ دین کو چھوڑ کر دوسرا خواہش کے راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی نے اس کو اس طرح دھوکے میں ڈالا کہ تو خواہش پوری کرے گا تو ایسی صورت میں تو راحت کو پہنچ جائے گا، تجھے سکون ملے گا، حالانکہ سکون نہیں ملتا، الٹا اس کو مصیبت ملتی ہے، پریشانی ملتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی نے اس کو دھوکے میں ڈالا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے آج ہم نے ان کو بھلا دیا جس طرح کہ انہوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا بھلانا تو وہ بھلانا نہیں ہے، لیکن یہاں مفسرین فرماتے ہیں نسیان سے مراد ترک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے قریبی رشتہ دار کو بھول جائے تو بھولنے کی صورت میں اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں، کوئی انسان اختیار کرتا ہے تو اپنی سوچ فکر کے مطابق بہت ساروں کو دعوت دیتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی قریبی رہ جاتا ہے، اس کو دعوت دینا بھول جاتا ہے آدمی، تو اس کا بھولنا اس میں شرکت نہ کرنے کی دلیل ہوتی ہے، یعنی بھولنے کی وجہ سے وہ اس تقریب سے چھوٹ گیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں نسیان کا لفظ جو بول رہے ہیں، فرمایا ہم نے جو جنت بنائی ہے، ہم اس جنت میں داخلے کے لیے ان کو ایسا چھوڑ دیں گے جس طرح کہ کوئی آدمی کسی کو بھول جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، خیال ہی نہیں آتا کسی کونے میں بھی، اس طرح ہم بھی ان کو بھول جائیں گے۔ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے دنیا میں رہ کر انہوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا۔ انسان دنیا میں جب بھی غافل ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ جس آدمی کو آخرت کی فکر رہے وہ آدمی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا، اس لیے کہ اس کے سامنے ہوتا ہے حساب کتاب بھی اور اللہ کی ملاقات بھی۔ تو جو آدمی بھولتا ہے تو اس کے بعد اعمال بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات الموت، لذات میں انسان پڑھ کر اللہ کو بھولتا ہے، فرمایا اس لذت کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، اور وہ موت اور آخرت ہے۔ تو آخرت کو یاد کرنے سے انسان لذتوں کو بھول جاتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں لذتوں میں پڑھ کر آخرت کو بھلایا ہے، تو آج آخرت کی لذتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کر کے ان کو بھلا دیا۔ فرمایا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، ایک ان کے اندر بیماری یہ بھی تھی کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ انکار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک انکار ہے دل اور زبان سے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو کفار نے تو قرآن مجید کا سرے سے انکار کر دیا کہ ہم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اور یہ بھی نہ ماننا ہے، یہ بھی انکار ہے کہ آدمی سنتا تو ہے، دل تو تسلیم کرے لیکن عمل نہیں کرتا، تو عملی طور پر یہ انکار سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہاں کفار کی صفات ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، لیکن جہنم میں جانے کا جو سبب ہیں وہ ساری چیزیں یہی ہیں۔ اگر دین کو حق سمجھتا ہے لیکن لاو و لعب اختیار کرتا ہے، یا آخرت کو یقین سمجھتا ہے لیکن دنیا کے دھوکے میں پھر بھی پڑ گیا، اور اسی طرح آخرت کو بھلا بیٹھا اور عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو اس نے چھوڑ دیا، تو جہنم میں یہ بھی جائے گا۔ ہمارے لیے اس میں سبق، اس آیت میں سبق یہ ہے کہ ہم دین کو اپنا مقصد بنائیں اور دنیا کے دھوکے سے بچ جائیں، اور اللہ کو ہر وقت یاد کریں اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام دیے ہیں اس پر عمل کریں، کسی لمحہ کسی حکم کو چھوڑیں نہیں۔ اگر ہم یہ سارے اعمال کر لیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الذین
اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اتخذوا دینہم، جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو، لہون ولعبا، کھیل کود، وغرتہم الحیاۃ الدنیا، دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، فالیوم ننساہم، آج ہم نے ان کو بھلا دیا، کما نسوا لقاء یومہم، جیسا کہ انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، ھذا، آج کے دن کی، وما كانوا بآیاتنا، اور نہیں تھے وہ ہماری آیات، وما كانوا، اور اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کا یجحدون، انکار کرتے تھے۔ الحمدللہ۔